باتیں اور یادیں۔ ٹکا خان میں بتاؤں ٹکا خان کیوں؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جنرل ٹکا خان کی وجہ سے، میرے لیے ان کے لیے میری بڑی عقیدت ہے، وہ بڑے راسخ العقیدہ مسلمان اور بڑے زبردست جرنیل تھے، لیکن ٹکا خان ایک کامرہ شریف ہے کہوٹہ کے قریب، اللہ کے ولی ہے۔ میرے والد صاحب سید رجب علی شاہ مری میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کا مزار ہے اس وقت، تو ان کے مرید تھے، اور جو سید رجب علی شاہ ہیں ان کے جو مرشد تھے وہ سائیں ٹکا سرکار تھے، کامرہ شریف والے، کہوٹہ کی طرف جو کامرہ شریف۔ میرے والد جب بیعت ہوئے تو انہوں نے کہا تم شادی کرو گے، رب تمہیں ایک بیٹا دے گا تو اس کا نام رکھنا سلطان ٹکا۔ سلطان ٹکا اصل میں سائیں ٹکا سرکار کا بھی بائی برتھ نام جو تھا وہ سلطان ٹکا تھا، تو ان کا سلطان گم ہو گیا، میرا بھی سلطان گم ہو گیا، وہ سائیں ٹکا سرکار ہو گئے اور میں ٹکا خان ہو گیا۔ تو یہ بھی میرے ماموں اسکول داخل کروانے گئے تو انہوں نے سلطان غائب کر دیا، ٹکا خان لکھوا دیا۔ وہ دن و راج کا دن میں اسلام آباد میں ہوں، پھر میں اس ملک کا وزیر مملکت بھی بنا، میں اس اخباری سند کی سب سے بڑی تنظیم کا سیکرٹری جنرل بھی بنا۔ مجھے 20 ممالک نے خود تلاش کیا، خود مجھے بلایا، اور میری جو کاوشیں اور کوششیں پاکستان میں غریبوں کے لیے یا مزدوروں کے لیے تھیں انہیں اپریشیٹ کیا 20 ملکوں نے دنیا کی، اور اللہ نے بڑی عزت دی، رزق دیا، گھر دیا، کئی لوگوں کے گھر بنوائے، کئی لوگوں کو آباد کیا، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو اکٹھے کر کے تنظیم بنائی، ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ وہ دن و راج کا دن میں چل رہا، میں ہوں ٹکا خان۔ اچھا ٹکا خان صاحب، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹکا خان صاحب کی ایک پوری ریاست ہے جس کے 80,000 عوام ہیں، اور وہ ان کے ممبر ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں، تو کیا اس ریاست کے ہوتے ہوئے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کی آپ کے پاس کمی ہے؟ الحمدللہ، میں تو اتنا زیادہ وہ لالچی نہیں ہوں، اور میں تو کہتا ہوں جو بس خدمت کریں اور جو ہمارا قرآن کہتا ہے اس کے مطابق چلیں، اللہ اور رسول کے مطمئن ہے؟ مطمئن، آئی ایم سیٹسفائیڈ، مجھے کوئی۔ اچھا ٹکا خان صاحب، آپ نے بڑی خدمت کی ہے اور آپ کا ایک اپنا اخبار بھی ہے، آپ کے نام کی وجہ سے بھی لوگ آپ کو جانتے ہیں پورے پاکستان میں، بڑا منفرد سا نام ہے، تو نام کی وجہ سے کبھی کسی کو غلط فہمی بھی ہوئی ہے کہ ایک جنرل ٹکا خان صاحب بھی ہوتے تھے؟ وہ بلکہ میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتا دوں کہ فرسٹ ٹائم میرا جب یہ شاہ محمود قریشی کی شادی تھی پی سی میں لاہور، جی، تو جو گورنر تھے دیٹ ٹائم ٹکا خان، جی، جنرل ٹکا خان، جی، میرا فرسٹ شیک ہینڈ ان کا پی سی لاہور میں ہوگا، میں نے کہا ٹکا خان، جی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو تمہیں کافی عرصے سے تلاش کر رہا ہوں۔ اچھا، جو جنرل ٹکا خان، ہاں، کہ خبریں چھپتی تھی میری بھی، پھر کنفیوژن نام کی ہوتی تھی، بلکہ بہت چھپتی تھی، تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا بھائی اس کے پیچھے کیا نام کیوں رکھا، تو میں نے کہا جی میری 1955 کی پیدائش ہے اور 65 کے بعد لوگوں نے آپ کو جانا ہے، اٹ مینس کہ آپ کا نام نہیں چرایا، اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے۔ تو بڑے سادہ اور اچھے انسان تھے، کہنے لگا پھر مجھے بتاؤ، میں نے کہا ایسے کیسے بتاؤں، چائے پلائیں، گورنر ہاؤس بلائیں، پھر انہوں نے 4 بجے کا ٹائم طے کیا، لیکن میری اس دن میٹنگ تھی، اسلام آباد واپس آنا تھا، میں نے کہا جی نیکسٹ ٹائم میں آؤں گا تو آپ سے ٹائم لے کر آؤں گا۔ صحیح نام ہے آپ۔ اچھا سر، آپ وزیر بھی رہے ہیں، وزیر کے عہدے بھی رہے ہیں، انٹرم گورنمنٹ میں رہے ہیں، تو اس کو انجوائے کیا، کیا محسوس کیا؟ میں نے کام کیا بہت زیادہ، میں تو حیران ہوتا ہوں جب میں منسٹری میں جاتا ہوں ان کو دیکھ کے، ہم تو جب دفتر میں داخل ہوتے 300 بندہ نیچے کھڑا ہوتا تھا، صحیح، سب سے پہلے ہم انہیں سنتے تھے، ان کے لیے لیٹر جاری کرتے تھے، احکامات جاری کرتے تھے، پہلے تو مخلوق خدا کو سنتے تھے، فائل ورک تو بعد میں جا کے کرتے تھے، یا سرکاری میٹنگیں بعد میں اٹینڈ کرتے، ہماری فرسٹ پرائرٹی فرسٹ سائل تھا، جو ایک غریب یا ایک مظلوم تھا، ہماری اہمیت تو ان کی طرف تھی۔ اچھا سر، قائم مقام جو وزیر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کی اتنی چلتی نہیں، اس کی لوگ سنتے نہیں، جو بیوروکریسی ہے وہ نہیں سنتی، وہ اس طریقے سے کام کروا نہیں سکتا جس طریقے سے ایک ریگولر جس نے 5 سال گزارنے ہوتے ہیں وہ وزیر کرتا ہے۔ کیا یہ غلط بات ہے؟ لا ہے، قانون ہے۔ اچھا جی، اگر کسی کا کوئی حق ہے اور منسٹر احکامات جاری کرتا ہے تو کس کی ضرورت ہے اسے نہ مانے؟ دوسری بات یہ کہ شخصیات کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، وزیر کو پتہ ہونا چاہیے اپنی طاقت۔ ہاں، اور پھر دیکھیں نا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ 2 عمروں میں سے 1 عمر مجھے دے دو۔ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، جی جی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جس دن شامل ہوئے اور کلمہ پڑھا، اسی دن انہوں نے کہا کہ آج ہم سامنے نماز پڑھیں گے مکے میں جا کے، ورنہ پہلے تو چھپ کے لوگ پڑھتے ہیں۔ ہاں، اسی شخصیات کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں، اب دیکھنا پڑتا ہے وزیر کیسا ہے، اگر تو اپنے لیے جیتا ہے، اپنے لیے مرتا ہے، اس کی کوئی نہیں سنے۔ ٹھیک، اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو کیوں وزیر منتخب کیا گیا؟ آپ کی کیا خوبی تھی؟ یہ ہسٹوریکل ہے چیز، اور یہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ تھا، اور پھر ملک معراج خالد خود ایک دیانتدار، ایک فقیر منص انسان تھا، اور اس کے اندر نور تھا، اس کے اندر ایمان تھا، تو اس کا انتخاب ٹکا خان جو تھا وہ
روحانی بنیاد پر بھی تھا جو اس کے اندر اللہ نے اسے صلاحیت دی تھی. اور پھر ہم نے جب میں بنا تو مجھے وزیر اعظم نے کہا یار کرسی کال ایک صدر کو مل لو, کیونکہ اس نے مجھے 2 دفعہ مبارکباد دی ہے تمہارے لیے. یعنی میرے انتخاب پر حکومت کی نیک نامی ہوئی, حکومت مضبوط ہوئی, اور صدر پاکستان کو بھی اس چیز کا احساس تھا. اور پھر میں گیا, فاروق لغاری تھے صدر, ملنے گیا ان سے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی مجھے بڑی خوشی ہے اور یہ ملک صاحب کا سب سے اچھا فیصلہ ہے. صحیح کرتا ہوں, یا بلکہ جانتا ہوں آپ اب تصوف پسند ہو گئے ہیں, پیری فقیری میں زیادہ آ گئے ہیں, خود بھی ذکر کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی بھی تلاش میں رہتے ہیں اور ان کے پاس جاتے بھی رہتے ہیں. اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ میں نے بتایا نا, میرا نام ہی ایک اللہ والے نے رکھا, میری پیدائش سے پہلے رکھا, میرے باپ کی شادی سے پہلے رکھا. یعنی جب میرے والد بیعت ہوئے تو انہوں نے کہا بھی تمہیں رب بیٹا دے گا, اس کا میرے مرشد کے نام پر نام رکھنا, سائن ٹکا سرکار. ان کا اصل نام سلطان ٹکا تھا, میرا بھی بائی بر سلطان ٹکا ہے. میرا بھی سلطان غائب ہو گیا, میں کہ فقیر تھا وہ بھی فقیر تھا, ان کا بھی سلطان. تو روحانیت جو ہے نا جی, یہ ایک بڑی حقیقت ہے, اور روحانیت ہی تو ایمان کا ہے اصل میں. اور اللہ تعالیٰ سارے پردے بندے کے ہٹا دیتا ہے, بندہ پتہ نہیں کہاں تک دیکھ لیتا ہے. تو یہ اس سے میں عبادت بھی ہے, ریاضت بھی ہے, اور پھر انسانیت ہے, اور پھر خوف خدا ہے. اس میں دوسرے کا احساس کا ایک جذبہ ہے ایسا کہ بندہ اپنی ذات کو مائنس کر کے دوسروں کے لیے چل پڑتا ہے. ٹھیک. اچھا سر, میں اب کچھ صحافت کے لوگ ہیں ان کے نام لوں گا. میں چاہوں گا کہ آپ ایک فقرے میں کچھ بھی کہیں ان کے حوالے سے. جیسے میں کہتا ہوں کہ میر شکیل الرحمان. میر شکیل الرحمان ہارڈ ورکر. ضیاء شاہد ہارڈ ورکر, اور ہارڈ ورکر, ویری ہارڈ ورکر. اور وہ واحد بندہ ہے جس نے اپنی صلاحیت سے اتنا جینیس تھا کہ ایک ادارہ بڑا کھڑا کیا, اور اس نے جرنلزم کی حیت ہی بدل دی. خوشنود علی خان. یس, ہارڈ ورکر اور دلیر انسان. مہتاب خان بھی محنتی ہے, ہارڈ ورکر ہے اور دیانتدار آدمی. حامد میر بھی بڑا ہی مطلب ذہین آدمی ہے, اور بڑا ہی محنتی ہے, اور مخلص انسان ہے. ابھی آپ نے ہارون رشید صاحب کا نام لیا. ہاں, ہارون رشید کو تو میں نے اپنے اس ملک کے لیے روتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ہاں, مطلب وہ بھی بہت محب وطن, اور ایک تو اس میں ایک مذہبی رنگ بھی ہے, اور دینی تعلیم بھی بڑی ہے, اور وہ بھی بندہ بہت پیارا ہے. کمپلیٹ صافی ہے. ہارون رشید, احمد میر ہوا, یہ ہوا, جاوید چودھری ہوئے, اس طرح کے لوگ ہمارا اثاثہ ہیں. اچھا سر, یہ جو خوشنود علی خان بھی ریسرچ رپورٹنگ میں اس جیسا کوئی بندہ نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی صحافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کوئی ایسا بھی ہے؟ میرے سامنے ایسا کوئی بندہ نہیں. یہ جو مین بندے ہیں ایسے اب کہتے ہیں نا کہ یہ جو میڈیا کی آڑ میں لوگ بلیک میلنگ کرتے ہیں. بلیک کون ہوتا ہے آج کل, کون بلیک میل ہوتا ہے؟ میڈیا اتنا ہو گیا, تعداد میں زیادہ چینل آ گئے ہیں, اخبارات. کبھی کبھار جب بالکل ہی 2-3 اس ملک میں اخبار تھے تو کسی کے خلاف خبر چھپتی تھی, وہ محلہ چھوڑ دیتا تھا. صحیح. اب تو روزانہ چھپتی ہے, کبھی پرائم منسٹر کے خلاف, کبھی اپوزیشن لیڈر کے خلاف, کبھی کس کے خلاف. وہ چیز, وہ طاقت جو ہے نا, یا اس طرح کی شرمندگی لوگوں میں نہیں رہی ہے, اس لیے اخبار سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. اچھا, ٹاک شوز بھی دیکھتے ہیں سر؟ ہاں. کون سا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ یار ٹاک پھر کہیں گے کہ آپ کسی ایک کا نام مسئلہ ہے, لیکن میں احمد میر کا پروگرام بھی شوق سے دیکھ لیتا ہوں, جاوید چودھری کا, ہارون رشید کا. اچھا, ان تینوں میں کیا چیز آپ کو منفرد لگتی ہے؟ ہارون رشید صاحب کے پروگرام میں, جاوید چودھری صاحب کے, اور حامد میر صاحب. دیکھو, یہ تحقیق کے ساتھ آتے ہیں. یہ کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں تو اس کے ہاؤ ناؤ کے بارے میں انہیں بہت زیادہ پہلے پتہ ہوتا ہے, ریسرچ کرتے ہیں, پر یہ انفارمیشن ہوتی ہے ان کے پاس, تکے نہیں مارتے. صحیح. یہ تینوں میرا خیال. اور بھی ہے, میں نام میں اصل میں معین ہے, پیرزادہ ہے, وہ بھی اچھا. موہد پیرزادہ. یس, اور بھی میں نام بھول کبھی آپ کا دل نہیں کیا کہ آپ بھی کوئی ٹاک شو کریں؟ آپ کے پاس بہت میرا خیال ہے اگر میں ٹاک شو کروں تو ان سب سے بہتر کروں, کیونکہ میں نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے, ان کی محفلیں کی ہیں, اور ان کے بزرگوں سے بھی بہت کچھ. اور آپ کے پاس معلومات بھی ہے, بولنا بھی آتا ہے, اور اللہ نے بڑی, میں سب سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں. صحیح. کہ میرا خیال ہے جو میں نے ایز اے این جی او یا ایز اے فیڈریشن یا ایز اے یہ کام کرنا تھا کر لیا. میں اپنی جو ریٹائرڈ یا سمجھو جو لائف ہے نا, تو اس طرف بھی ہوں. سر, کوئی زندگی کی ایسی غلطی جسے آپ سوچتے ہو کہ یہ وہ میں نے غلطی کی تھی, اگر وہ نہ کرتا تو شاید کچھ مختلف ہوتا؟ مجھے غلطی تو نہیں, لیکن میرا باپ اگر غریب نہ ہوتا, اگر مجھے یونیورسٹی تک وہ لے جاتا تو شاید اس ملک کا حکمران میں ہوتا. لیکن سر دیکھیں نا, کئی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے بہت اچھے آپ سے نیچے ہیں, آپ کو پوری دنیا کا بچہ جانتا ہے, آپ بہت اچھا بول بھی لیتے ہیں, آپ 80,000
جو آپ کے نمائندے ہیں یا کارکن ہیں یا وہ آپ کی مطلب ایک قسم کی رعایا ہے، عوام ہے، تو آپ بس مجھے لیکن آپ کو یہ میں دل کی بات آپ کو کہی ہے صحیح کہ یہ مجھے وہ کسی نے پوچھا تھا تم کتنا پڑھے ہوئے، اس نے بولا کہ میں زندگی کی یونیورسٹی سے PhD میں نے کیا، واہ وہ میں نے کیا ہے، وہ آپ نے کیا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ یار اگر میں بہت زیادہ علم میرے پاس ہوتا تو میں لوگوں کو مستفید کرتا۔ اوکے، پھر دل کرتا ہے سر وزیر بننے کا؟ ہاں میں چاہتا ہوں مجھے موقع ملے، اس لیے کیا وزارت ملے آپ کو؟ مجھے وزارت محنت دے دیں اور وزارت مذہبی امور دیں، مجھے اگر وزارت مذہبی امور مل جائے تو میں رخ ہی بدل دوں۔ دیکھیں بات سنیں، لاکھوں کے حساب سے یہ جو مدرسے ہیں میں انہیں یونیورسٹیاں تک لے جاؤں، یہاں دینی تعلیم بھی ہو، انگریزی تعلیم بھی ہو، الجبرا جیومیٹری بھی ہو، سائنس بھی ہو، یہ بچے جب نکلیں نا قرآن کے حافظ بھی ہوں پھر پتہ چلے مسلمان۔ لیکن سر یہ جو ہمارے مذہبی طبقے ہیں ان کی جو آپس کی نفرت ہے وہ بڑی ختم ہو سکتی ہے۔ دیکھو جی اسے تو جھالا جاتا ہے، ہماری غیر ملکی طاقتیں بھی اور ہمارے ملک کے اندر بھی لوگ ہیں جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان کا قلع کم ہونا چاہیے۔ احتساب کب ہوگا؟ جب آپ علم کو آگے لائیں گے، علم جوں آگے بڑھے گا بچے ہوشیار ہو جائیں گے، وہ کسی کے کہنے پہ آئیں گے ہی نہیں۔ اچھا، کوئی ایسی شخصیت مذہبی شخصیت کا نام لیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی کام کر سکتا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اگر اس کو بھی موقع ملے تو؟ جیسے مولانا طارق جمیل کا بہت سارے نام لیتے ہیں۔ ہاں مولانا طارق جمیل ہمارا اثاثہ ہیں جی، بہت بڑے عالم دین ہیں جی۔ مگر اگر آپ سیاست دانوں میں مولوی کسی کا پوچھیں نا مجھے کہ بیدار مغز کون ہے، جی، پولیٹیشین کون ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سے فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان انتہائی جینیس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی سیاست کے حوالے سے بھی اور اس نے ایک مطلب مقام بنایا۔ کیا آپ سمجھتے نہیں کہ ان کی شخصیت متنازع ہو گئی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ متنازع نہیں ہے، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ میں آخری حد تک جاتا ہے اور نہ وہ پولیٹیشین سے کسی نفرت میں آخری حد تک جاتا ہے۔ میرا خیال ہے میں اسے کہتا ہوں اعتدال پسند ہے وہ، ورنہ جو طاقت اس کے پاس ہے 2-4 ہزار مدرسے ہیں، وہ روز کوئی نہ کوئی سڑک بلاک کر کے بیٹھا ہو، کتنے مارے گے آپ اسے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اعتدال پسند ہے اور ساتھ ساتھ چل رہا ہے، بہترین طریقے سے چل رہا ہے۔ اچھا سر، یہ پچھلے دنوں کچھ ماہ ہو گئے ہیں مولانا طارق جمیل پہ میڈیا میں بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی اور بہت لان تان کی تھی، جو میرا خیال ہے کہ مذہبی شخصیت پہ اتنی نہیں ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے اصل میں بات یہ اس برا نہیں منانا چاہیے، میڈیا پہ جب آپ آؤ گے نا تو یہ ہوگا، تو یہ تو ہوگا۔ دیکھو نا اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد تو ہر آدمی کے لیے بات ہو سکتی ہے، صحیح۔ تو جب مختلف الخیال معاشرہ ہو اور آپ کا ذاتی خیال کیا ہے، وہ اچھا ہوا یا برا ہوا؟ نہیں، مناسب نہیں تھا، ہمیں اصل میں بات پتہ ہے کیا، ہمیں یہی تو میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ جب تک ہم ایک دوسرے پر گند اچھالنا بند نہیں کریں گے ہم طاقت نہیں بن سکتے، صحیح۔ یہ ملک کا وجود زخمی ہوگا، تو ہمیں کچھ کہنے سے پہلے 10 بار سوچنا چاہیے۔ اور ایک بات اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو برائی ہے ہم دوسرے کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، جب تک ہم اس کے وجود کو اسے ہم کہہ سکتے ہیں یار میں تمہاری اس بات کی عزت کرتا ہوں لیکن میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہنے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو غلط بول رہا ہے، تو یہ نہیں۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، بڑا کچھ بات کرنے کا ایک طریقہ اور طریقہ ہونا چاہیے۔ اچھا سر، ایک میں اب آخری بات کو سمیٹتے ہیں، مہتاب خان صاحب آپ کے بہت قریبی دوست بھی ہیں، آپ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم وطن گاؤں کے بھی ہیں، تو انہوں نے اس انڈسٹری کو بہت سنبھالا دیا اور بہت اس میں سرمایہ کاری بھی کی، تو ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ دیکھو جی، مہتاب خان وین ہی واز اسٹوڈنٹ تو وہ نوائے وقت گول کر کے نا ہاتھ میں رکھتا تھا، نوائے وقت کا کاری تھا یہ۔ ایک دم پنڈی میں بیٹھے ہوئے تھے، گزرے تو میں نے روکا، انہیں چائے وائے پلائی، ہم نے ان کو گاجر کا حلوہ کھلایا، تو میں نے کہا کہنے لگا ٹکا خان میں باہر جاؤں گا، مزدوری کروں گا، بہت پیسہ کماؤں گا، پھر آ کر یہ نوائے وقت طرح کا اخبار نکالوں گا۔ مطلب یہ نور دولتیہ اخبار مالک نہیں ہے، اس کا جب یہ اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں تھا تو اس کا ایک جذبہ تھا جو جس کا میں گواہ ہوں۔ میں دیکھو نا، سچی بات کرنی چاہیے، نہ کسی کا جو حق ہے اسے دینا چاہیے۔ تو اس کی اس وقت تمنا تھی کہ، اور یہ جرمنی گئے اور انہوں نے 3 نوکریاں کی، پھر اپنی فیکٹری اللہ نے دے دی، پھر ان کو اللہ نے دولت دے دی، تو واپس آ کر پھر اس نے اخبار ہی نکالا اور نام بھی وہ صاف رکھا، یعنی ملتا جلتا نوائے۔ تو برا یہ جماندرو جسے کہتے ہیں، جس کا مشن تھا کہ یار میں نے آ کر اخباری صنعت میں کوئی کردار یا صحافت میں، تو یہ بندہ وہ ہے۔ صحیح۔ کوئی ایک کام سر جو آپ اور کرنا، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو مذہبی امور کی ملنی چاہیے، کوئی اور ایک کام آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو آپ کرنا چاہتے ہیں کہ میں یہ کر جاؤں اپنی زندگی میں؟ میرے وسائل ہوں تو میں ایک ایسا کالج قائم کروں جس میں سائنس پر بھی، فنکشن پر بھی ایجوکیشن ہو، جس میں دینی تعلیم بھی ہو، اور جہاں غریب لوگ پڑھ سکیں۔ اور میں دوسرا کام یہ کروں، اگر مجھے اختیار ملے تو میں اس ملک میں میرٹ کروا دوں۔ صحیح۔
تو جناب یہ تھے ٹکا خان صاحب جن سے ہم نے ایک مختصر سی گفتگو کی. ہمارا دل بہت چاہتا ہے, بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں, نکل بھی جاتے ہیں, کچھ پوچھ بھی لیتے ہیں, ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ بہت سارے اور سوالات کریں, لیکن وقت ہمیشہ آڑے آتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی ان کو پکڑیں گے اور ان سے مزید انٹرویو کریں گے, مزید سوالات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجیے گا اور اسے شیئر بھی کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.